علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے پارٹی سے بڑے بڑے لیڈروں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، فہرستیں تیار ہو گئی ہیں۔ وہ جو کسی زمانے میں الطاف حسین نے اپنی جماعت متحدہ قومی موومنٹ سے پارٹی قائدین کو نکالنے کے عمل کو تطہیر کا عمل قرار دیا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب اپنی پارٹی یعنی تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پہ آپریشن کلین اپ کرنے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی ہے آپریشن کلین اپ کی، اور کن کن کو فارغ کیا جا سکتا ہے یا کھڈے لائن لگایا جا سکتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے توبہ کر لی ہے اسلام آباد کی طرف جانے کی، توبہ مکمل طور پر واضح اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ اسلام آباد کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر اسلام آباد نہیں جائیں گے تو پھر تحریک انصاف کدھر جا کر احتجاج کرے گی، یہ اعلان بھی کر لیا گیا ہے۔ اور ایک جرنیل کو معافی مل گئی ہے، جرگہ قبول ہو گیا ہوا ہے۔ وہ ماجرا جو کچھ دن پہلے ہوئی تھی، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ویسے تو کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں اب دن بدن سنگین اور سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بات جو میں کیا کرتا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو جو سپر ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، سپر ہیومن بنا کر پیش کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ساری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی مٹھی میں ہے۔ عمران خان جو چاہے وہ ہو جائے گا، عمران خان چاہیں تو وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے، عمران خان چاہیں تو اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، عمران خان کے اشارے پر ٹرمپ پاکستان پہنچیں گے۔ تو اس وقت بھی میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے کارکنوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وہ کارکن جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہر تحریک چلانے کو تیار تھے، ان کے جذبات کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا۔ میں نام نہیں لیتا، اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور زیادہ تر نام صحافیوں کے آتے ہیں جو صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے، ہٹس لینے کے لیے عمران خان صاحب کو، جنہوں نے جو ہے وہ واٹ لگا دی نا عمران خان صاحب کی، بڑھ گئے عمران خان صاحب 26ویں آئینی ترمیم، اس سے پہلے کے معاملات، یعنی اتنا کچھ وہ گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا کہ اب عمران خان کا خاندان اس پر ماتم کر رہا ہے کہ خدا کے واسطے اب یہ چھوڑ دو بات کرنا کہ یہ امریکہ سے ڈولی چل پڑی ہے، وفود آ گئے ہوئے ہیں، عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان سے کسی نے جا کر ملاقات کی ہے۔ اب ہاتھ جوڑ رہی ہے عمران خان کی فیملی کہ بس کر جائیں یہ باتیں۔ ادھر بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہیں، ان کے متعلق بھی تشویشناک قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات پر میں بات کروں گا۔ جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں پارٹی کے اندر سے جو ہے وہ صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر وہ عمران خان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کر لیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن کل تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے، یا ادھر یا ادھر۔ اور وہ کیوں عمران خان صاحب نے بات کی ہے؟ 26 نومبر کے بعد جو صورتحال بنی تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کی بہنوں نے عمران خان صاحب کو جا کے رپورٹ دی تھی، یہاں تک کہ فیصل فرید چودھری صاحب، فیصل حسین چودھری، فواد چودھری کے بھائی، وہ بھی جا کر عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے، باہر کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل چودھری کے نام بار بار واٹس ایپ سے بھی نکالے جاتے تھے اور ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں سے بھی نکالے جاتے تھے۔ پھر عمران خان صاحب کانوں کے کچے، پھر وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، پھر وہ پنجوتھا صاحب، اور ان کو ذمہ داری دیتے تھے کہ جی وہ فہرستیں بنائیں گے، تو اس میں ان کا نام نکل جاتا تھا۔ شیر افضل مروت کو نکلوایا گیا پارٹی سے، اسی طرح کی جو ہے نا وہ کان بھر کے جا کے رپورٹ دے کے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، جو سامنے آیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ نے، علیمہ خان صاحبہ نے، بیرسٹر علی ظفر نے یہ بات باہر بتائی ہے۔ علی ظفر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کل توشہ خانہ 2 کی جو تھی سماعت تھی، اس سماعت کے بعد باہر آ کر صحافیوں کو بتایا، اور علی ظفر نے تو کہا کہ ان کی 6 گھنٹے عمران خان سے ملاقات رہی ہے، 6 گھنٹے، اور اس ملاقات میں آئندہ تحریک اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے، لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ نہیں چلیں گے ساتھ۔
اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے، کس کے اوپر شک ہے، کس کے نام لیے جاتے رہے، اس پر میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے جو عمران خان صاحب کی گفتگو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ نے کی ہے، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے جی، عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی ٹارچر کر لیں غلامی تسلیم نہیں کروں گا، ساری زندگی جیل میں بھی رکھ لیں نہیں جھکوں گا، پارٹی بڑی تحریک کی تیاری کرے۔ اب یہ جو گفتگو ہے نا، یہ گفتگو جب عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی یہ جو پاکستان اور بھارت میں تناؤ، اور اس دوران پی ٹی آئی کو مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ جو ہے وہ سارے اختلافات بھلا کر قومی دھارا میں شامل ہو جائیں، حکومت کو سپورٹ دیں، فوج کو سپورٹ دیں، اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں جانے تک سے انکار کر دیا تھا، جو بریفنگز تھیں پارلیمنٹ کی، یہ شرط کہ عمران خان کو رہا کرے پہلے۔ اس کے بعد پھر خان صاحب جب پاکستان جنگ جیت گیا، جب خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ اب فوج کا پلڑا پاکستان میں عمران خان کی نسبت زیادہ بھاری ہے، کیونکہ خان صاحب کو کا یہ بھرم ہے، ان کا ایک کلیم ہے کہ ان کے ساتھ 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا یہ تھا کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہے۔ ظاہر فوج کے امیج کو نقصان پہنچتا ہے جب فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ تو جب جنگ جیت گیا پاکستان اور لوگوں نے سڑکوں پر فوج کا والہانہ استقبال کرنا شروع کر دیا، ہمیں بتا رہے تھے کچھ دن پہلے، ہم اسلام آباد میں تھے تو ایک بڑے فوجی افسر ہمارے ذاتی دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ یار ہم کہیں سے جا کر جنگ کے بعد جہاں سے جا کر اگر باوردی ہیں ہم اور کہیں سے گزر رہے ہیں تو لوگ تو ہمیں روک روک کر ہمارا منہ چوم رہے ہیں، اور کسی کو پتہ ہے کہ ہم فوجی ہیں اور ہم کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ لوگوں کا جذبہ تو ظاہر یہ ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میں ملک کے مفادات میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں۔ دعوت کا جواب جو ہے ڈی آئی ایس پی آر نے دیا تھا کہ جی جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج اپنا کام نہیں کرتی، جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، جنہوں نے فوج کے اوپر حملے کروائے، کیا ان کو معافی ملنی چاہیے یا ان سے حساب کتاب نہیں لینا چاہیے؟ جواب مل گیا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب جب ادھر سے انکار ہوا تو کہتے ہیں میں ساری زندگی جیل کاٹوں گا، کیونکہ اب نئی تحریک کی جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ تحریک آپ دیکھ لیں، جب کوئی مقدمہ بالکل منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو عمران خان تحریک چلاتے ہیں۔ 26 نومبر والا، اس سے پہلے اکتوبر، اس سے پہلے ستمبر، وہ جو پورا کا پورا سیزن تھا نا نیٹ فلکس کا، اس پورے کے پورے سیزن کے پیچھے القاضی ٹرسٹ کیس کی آنے والی سزا تھی۔ عمران خان کو پتا تو تھا نا کہ جی میں نے کیا 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 ہے، تو ان کو پتا تھا سزا ہونے جا رہی ہے، ان کے پاس ڈیفینس نہیں تھا اپنا، تو انہوں نے وہ سارا تحریک چلا کر کوشش یہ کی تھی کہ میں پریشر ڈالوں، نہیں پریشر ڈال سکا تھا۔ اب پھر 9 مئی کے معاملات ہیں تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میں پوری زندگی جیل کاٹ لوں گا، غلامی تسلیم نہیں کروں گا، اور تحریک کی تیاری کرے۔ اچھا جی، علیمہ خان نے بتایا کہ جی عمران خان نے 3 نکاتی پوائنٹس بھیجے اور کہا ہے کہ عام قیدی کے جو حقوق ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جا رہے، 8 ماہ میں صرف ایک بار بچوں سے بات کرائی گئی ہے، میری بہنوں سے ملاقات نہیں کراتے، اپنے بھائی کو، علیمہ نے بتایا کہ یہ اپنے بھائی کو کتابیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے۔ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرایا جا رہا ان کا، حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جب بھی باہر آتے کہتے عمران خان تو ہٹے کٹے زبردست صحت مند ہے۔ توہین عدالت کی درخواستوں پر ججز کا حکم نہیں مانا جاتا۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جو بھی فرونیت یزیدت کا نظام ہے، جو بھی ٹارچر کر لے، میں غلامی تسلیم نہیں کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے جیل میں رکھا گیا، ساری زندگی جیل میں بھی رکھ لیں نہیں جھکوں گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ جی یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ عمران خان باہر نکلنے والے ہیں، ڈیل ہوگی، امریکن آ گئے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ عوام کا ٹیمپریچر ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایسے ویلاگ بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ کون بناتا تھا جی؟ عمران ریاض بناتا تھا۔ اب یہ کون بناتا تھا؟ اپنا محمود پیرزادہ۔ یہ کون بناتا تھا؟ شہباز گل۔ تاریخیں تک ان لوگوں نے دے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ، اور میں کئی اور نام بتا سکتا ہوں، کئی اور نام، صدیق جان، اور بھی بڑے بڑے ہمارے دوست بھی ہیں، وہ بھی سب یہ بات کیا کرتے تھے۔ تو جن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے، میں ان کے ساتھ تکرار کرتا تھا کہ یار آپ تو عمران خان سے دشمنی کر رہے ہو، آپ تاریخیں کیوں دے رہے ہو؟ تحریک تو تب اٹھے گی نا جب لوگوں کو پتہ ہو کہ تحریک کے بغیر ہمارا لیڈر باہر نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔
تو جب آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ کسی تحریک کے بغیر عمران خان باہر آ رہا ہے تو لوگ کیوں نکلیں گے جی؟ وہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی. نہیں دیکھیں تھاٹ پروسیس ہو رہا ہے، فلاں جرنل گیا ہے، فلاں جرنل گیا ہے، ترلے منتیں عمران خان کی ہو رہی ہیں، عمران خان نہیں مان رہا. تو بیڑا غرق کر دیا عمران خان کا سب نے مل کے. اب علیمہ خان صاحبہ ماتم کر رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں بیچاری کہ یوٹیوبر جو ہے وہ کہنا بند کر دیں، اس سے ہمارے نقصان ہوتا ہے، ٹیمپریچر کم، لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ یہ نظریے کی جماعت ہے، عمران خان کے علاوہ بہت سے نوجوان جیل کاٹ رہے ہیں، یہ الیکٹیبلز کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہمیں نظریے کا ووٹ ملا ہے، میں نے سب پر نظر رکھی ہوئی ہے، جو بھی نظریے کے ساتھ نہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں ان کی بھی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ جناب دونوں جانب کون کھیل رہے ہیں وہ میں آگے یہ عمران خان کی یہ اسٹیٹمنٹ پوری کر لوں علیمہ خان کی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کون کھیل رہے ہیں، کن کی طرف اشارہ ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں کرتے وقت وہ عمران خان غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ ججز کا حال دیکھیں، القادر کا کیس 3 مہینے گزر گیا نہیں لگ رہا، یعنی وہ اپیل جو تھی القادر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج آخری دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پرسوں سے چھٹی ہے، آج بھی اگر کیس لگ گیا تو ظاہر ہے وہ پھر چلا جائے گا آگے چھٹیوں کے بعد. ویسے بھی کہا گیا تھا کہ جی یہ تو اس کی ٹرم جو ہے 3-4 مہینے کے بعد آئے گی. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کیس بھی نہیں لگ رہا، 9 مئی اور دیگر ضمانتوں کا کیسز بھی ہیں، ججز نے زبان دی کہ کیس لگا دیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں لگایا. عمران خان نے واضح کر دیا کہ پارٹی کی تیاری کرے، تحریک کی لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا، پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے. ہم فیملی کے لوگ کل ہائی کورٹ جائیں گے، یعنی آج کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ججز کو سپورٹ کریں گے. کل تمام ممبران اسمبلی پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ جائیں گے اور یہاں تمام ایم این ایز اور پشاور کے ایم این ایز ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور ججز کو سپورٹ کریں گے، یعنی ججز کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، پریشر ڈالیں گے ججز کے اوپر. اب جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں کہیں اور نہیں جا رہا، میں علیمہ خان صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ، ان کی جو گفتگو ہے اپنا پارٹی کے زوم کی میٹنگز کے اندر 26 نومبر سے پہلے 26 نومبر کے بعد جو گفتگو ان کی بشرا بی بی کے علی امین گنڈا پور کے ساتھ اور پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ ہے، سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے گدھ کہا کہ جی آپ گدھ دو، آپ عمران خان کو نہیں وہ نکالنا چاہ رہے. علیمہ خان نے بھی یہی کہا کہ جی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہو، آپ لوگ عیاشیاں کر رہے ہو، آپ لوگ پارٹی کے عہدوں پر بیٹھے ہو، حکومتیں انجوائے کر رہے ہو. پھر وہ عمر ایوب کی طرف بھی اشارہ. بیرسٹر گوہر کو کیا کہا تھا علیمہ خانم صاحبہ نے چند دن پہلے کہ کون بیرسٹر گوہر؟ تو کہا کہ جی پارٹی کا چیئرمین. انہوں نے کہا نہیں، پارٹی کا چیئرمین وہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہے، وہ تو صرف پیغام رساں ہیں، وہ تو صرف بات باہر لے کر آتے ہیں. علی ظفر صاحب کے متعلق، عمر ایوب کے متعلق، شبلی فراز کے متعلق، تو آپ جتنے ایون شاہ محمود قریشی صاحب وہ مشکوک رہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ ان کے بیٹے پر الزام لگ گیا، ان کا خاندان مشکوک ہے. پرویز الہی صاحب، یہ سارے لوگ اب یہ سارے مشکوک ہیں. اب عمران خان صاحب اگر وکٹ کے دونوں طرف والی بات کریں گے تو کون ہوگا پیچھے جو پارٹی میں بچے گا؟ کچھ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے پارٹی چھوڑ گئے، جو پارٹی کے ساتھ رہے ان کے خلاف سارا دن عمران خان کے کان بھرے جاتے ہیں، اور کچھ جینونلی بھی عمران خان صاحب کو بیچ رہے ہیں. تو اگر عمران خان یہ آپریشن کلین اپ کی طرف جاتے ہیں، تطہیر کے عمل کی طرف جاتے ہیں، تو بچے گا کون، رہے گا کون؟ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی چھوڑ جائے میں نکال دوں، بے وقت کر دوں. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی. اگر فیصلہ یہ آتا ہے مخصوص نشستوں کا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کوئی نہیں جماتے پارلیمنٹ کے اندر، یہ سارے ارکان آزاد ہیں، تو پی ٹی آئی کو بڑا ڈیمیج ہوگا. تو عمران خان صاحب اس سے پہلے وہ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اسی طرح کے کچھ اعلان کرنا شروع کر دے، جس طرح شیر افضل مروت کو نکال دیا تھا پارٹی سے. اسلام آباد نہ جانے کی بات انہوں نے 26 نومبر کو لوگوں کو بھیجا تھا. اب اسلام آباد جانے کے لیے بار بار عمران خان نے کہا پارٹی کے لوگوں کو بلا کے. لاسٹ ٹائم علی امین گنڈا پور کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی
پرسوں کل پرسوں جنید اکبر نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد کی تیاری کر رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں اسلام آباد نہیں بلاؤں گا لوگوں کو، ملک کی رہ چارج ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انکار کر دیا گیا ہے کہ حالات نہیں ہیں ایسے، لوگ نہیں آئیں گے 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، یا جو کچھ ہم نے پروپیگنڈا کیا، جس طرح مودی نے پروپیگنڈا کیا تھا نا، ہم نے پروپیگنڈا کیا کہ ہزاروں لوگ مار دیے گئے، ہمارے کنٹینرز میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، شردانہ گلزار نے کہا بدبو نکل رہی ہے، ہمارے ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، اور پھر 48 کی فہرست پہ آئے، اور 48 کی فہرست بھی آج تک عمران خان کے سامنے نہیں آئی، سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ ایک عمران خان نے سب کو کہا تھا کہ مجھے فہرست دے، کسی نے فہرست نہیں بنائی۔ تو جو جھوٹ بولا گیا تھا کہ جی وہاں تو گولیاں چلی، لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ نہیں جائیں گے۔ اسلام آباد پر حملے یا اسلام آباد پر چڑھائی یا اسلام آباد میں جا کر احتجاج کرنے کے امکانات اب پی ٹی آئی کے ختم ہو چکے ہوں، یا کم از کم عمران خان کے باہر آنے تک تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، خود لیڈ کریں، خود آئیں باہر تو کوئی اور بات۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں اپنی بہن کے ذریعے قوم کو کہ اب جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہم کریں گے صفایا ان لوگوں کا۔ وہ فیصل چودھری جو ہے ان کا ٹویٹ ہے بڑا زبردست کل کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنفیوژن تحریک انصاف کی غیر منتخب نااہل، نالائق، کج فہم اور بزدل قیادت کا لاعمل، ان کی نااہلی کا نقصان کس نے بھگتا، کون بھگت رہا ہے اور کون بھگتے گا؟ صرف عمران خان اور کارکنان۔ 2 سال ہونے کو ہیں، اپنے 2 ٹکے کے فائدوں کے لیے جھوٹ بول بول کے خان کو گمراہ کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ پتہ نہیں کس پہ لعنت ڈال رہے، لیکن کل بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ کارکن اپنے جذبات قابو میں رکھیں، فی الحال ٹھنڈ رکھیں، تو کارکن کہہ رہے ہیں یا عمران خان کا خاندان کہہ رہا ہے کہ کتنا اور قابو میں رکھیں، کتنا اور؟ تم لوگ تو عمران خان کو رہا کروانے میں سنجیدہ ہو نہیں۔ عباد فاروق جو ریسنٹلی 9 مئی کے مقدمات سے رہا ہوا ہے، سزا کاٹ کے باہر آیا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ انٹرویوز دیے، اس نے کہا کہ جی لیڈرشپ جو عمران خان کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، یہ تو عمران خان کو بیچ رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک نئے طرز کی بغاوت، اور عمران خان صاحب اس بغاوت کو کچلنے کے لیے پارٹی کو کچلنے جا رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اچھا جی، ایک آپ نے واقعہ سنا چند دن پہلے، ایک اجلاس تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا، اس میں چیئرمین پی ٹی اے جنرل حفیظ الرحمان صاحب، میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب ریٹائرڈ، وہ آئے ہوئے تھے، اور سامنے ان کے بیٹھے ہوئے تھے ایمل ولی خان صاحب۔ انہوں نے ایمل ولی کو کہا تھا کہ چرس کا سگریٹ لائے ہو، تو ایمل ولی تپ گئے، اور ظاہر ہے وہ ایک سرکاری ملازم ایک عوامی نمائندے کو ایک آفیشیل میٹنگ میں اس طرح کیسے کہہ سکتا تھا؟ ایمل ولی خان نے کہا کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا اس معاملے کو۔ وہاں پہ اچھی خاصی ایمل ولی خان صاحب نے ان کے اوپر شاؤٹ بھی کیا، دنیش کمار منانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایمل ولی نے باہر آ کر کہا کہ جی میں اس کو منطق کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو کل اچھی چیز یہ ہوئی کہ میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب جو ہے وہ باچا خان مرکز گئے جرگہ لے کر۔ جرگہ لے کر یہ ہوتا ہے کہ جی اب چند لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی بھائی معافی دے دو، تو اس میں معافی تلافی اس طرح نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی میں نے آپ کا جرگہ قبول کر لیا۔ ہمارے یہاں سندھ میں اس کو میڑ منت کہتے ہیں، میڑ لے کر جانا، چند بڑے معززین کو لے کر جاؤ کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے یار، صلح کر لو، معافی دے دو۔ تو جرگہ قبول کر لیا ہے، معافی مل گئی ہے جرنیل کو، ورنہ سپورٹ سب نے کی تھی ایمل ولی خان صاحب کو، کیونکہ جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں برداشت کرتے کہ میٹنگ کے اندر آ کر کوئی آفیشیل بندہ، اور اس طرح کی بات کہ چرس لائے ہو۔ انہوں نے پھر ایمل ولی نے کہا تھا کہ جی تم پیتے ہوگے چرس بھائی، شراب پیتے ہوگے، جو پیتا ہے اس کو پتہ ہوگا۔ تو بہرحال اچھی چیز یہ ہوئی کہ وہ ان کو جرگہ قبول کر لیا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آئندہ کم از کم کوئی بابو یا کوئی سرکاری افسر ریٹائرڈ یا حاضر سروس کسی عوامی نمائندے کو، پارلیمنٹ کے رکن کو اس طرح ایزی نہیں لے گا، اس طرح مخاطب نہیں ہوگا آفیشیل میٹنگ میں۔ باقی یاری دوستیاں ہوتی رہتی ہیں، کرتے رہتے سب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔